ہم انسانوں کو ایک سوال بہت زیادہ کھٹکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتا کیوں ہے، وہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہی کیوں ہے، تم جس چیز کے طلبگار ہو وہ اب تک تمہیں کیوں نہیں مل سکی۔ یہی سوالات ہیں نا دل میں۔ بالکل جب انسان مسلسل آزمایا جائے تو ایسے ہی خیالات ستاتے ہیں۔ یہ وسوسے تمہیں اس لیے ستاتے ہیں کیونکہ تم اللہ کا وہ عہد بھول گئے ہو جو اس نے تم سے لیا تھا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ آزمائش صرف اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں جج کر سکے کہ کون ہے وہ میرا خالص بندہ جسے میں چن لوں، کون ہے وہ بندہ جو انتہائی مشکل میں بھی مجھ پر یقین رکھنے والا ہو۔ یاد رکھنا یہ بات کہ آزمائشیں مسلسل زندگی کا حصہ نہیں ہوتی، صرف ایک مخصوص ٹائم کے لیے تمہیں آزمایا جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا کیا ہے؟ وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مصیبت میں صبر کرتا بھی ہے یا نہیں۔ سنو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ صبر ہوتا کیا ہے؟ یاد رکھو، صبر اور برداشت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وہ معاملات جن پر تمہارا اختیار نہیں اور انہیں پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اس سے بہتری کی امید رکھنا، یہی صبر تمہاری زندگی میں معجزات لے کر آتا ہے، اللہ کا کن لے کر آتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ یاد رکھو، جب تم اپنی حاجت اس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ وہ رب جو ہر بار تمہیں محبت سے صدا دیتا ہے، کوئی ہے پکارنے والا؟ تو سوچو، تمہاری وہ پکار کیسے رد کر سکتا ہے؟ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ وہ پھر مجھے آزما کیوں رہا ہے، میری دعائیں قبول کیوں نہیں کر رہا، میں تو بہت پکارتا ہوں اسے۔ تو یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جاننا چاہتا ہے نا اور اس کی کوئی خیر کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے نا انہیں آزماتا ہے۔ جو راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اگر راضی ہو گیا بندہ کہ جو مصیبت اس پر آئی ہے اس پر میں صبر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ ختم کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ناراضگی کا اظہار کرتا ہے نا کہ یہ میرے پاس کیوں آئی، آخر میں ہی کیوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہت سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر۔ اللہ کو تو ایک دفعہ پکارو تو عرش میں ہلچل ہو جاتی ہے۔ جب تم کہتے ہو نا یا رحمان الرحیم تو آسمانوں کے دروازوں میں کھڑکھڑاہٹ ہونے لگتی ہے۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ یاد رکھنا، جب تم اپنے اندر خیر کی قوتوں کو مضبوط کر کے اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ معجزات آخر زندگی میں ہوتے کب ہیں؟ یاد رکھنا، جب تم اپنی تکلیف پر شکوے کے بجائے شکر ادا کرتے ہو، اور تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو۔ یقین جانو، معجزات بھی تمہارے منتظر ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، قرآن پاک کہتا ہے کہ کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک پہنچے گی کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ جانتے ہو اشارے کیسے ملتے ہیں؟ جب تم ٹوٹ کے بکھر جاؤ اور تمہارا رب تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئے۔ وہ جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے نا، تمہارے اللہ کے کن کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے پھر اللہ غیب سے معجزے اتارتا ہے۔ یقین رکھو،
تم یہاں رو رہے ہو اور وہاں اللہ مسکرا رہا ہے۔ دیکھنا وہ جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ یاد رکھیں، قدرت کا اصول ہے کہ جتنا ہم پر دباؤ پڑتا ہے نا، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ ہر آزمائش پس پردہ کائنات کی رحمت چھپی ہے، اور تکلیف اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کی نشانی ہے۔ یاد رکھو، وقت کی دیری کے ہاتھوں مجبور ہو کر دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، بلکہ اس وقت کی دیری کو بھی نعمت سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بالکل صحیح وقت پر قبول کرتا ہے، اور تمہاری پسندیدہ چیزیں تمہیں نواز دیتا ہے۔ وہ دور کر دے گا ہر تکلیف کو، اور توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہ مالک ہے دو جہاں کا، اور وہی مددگار ہے۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو نا، یہ کسی اچھے وقت کا آغاز ہونے والا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تھے نا، تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ نئے اور بادشاہت کے سفر کا آغاز ہے۔ دیکھنا، وہ بہت جلد تم پر اتنا مہربان ہوگا کہ تمہارا دل پھر سے مسکرانے لگے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، آسمان سے تمہاری مدد کے لیے کن فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے بہت دل سے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔